بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو کئی دنوں سے پاکستان میں انتخابات کے موضوع پر اقتدار کے ایوانوں کی راہداریوں میں پاور گیم کا شو جاری ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کوئی حکم بھی دیتی ہے، حکومت اپنی کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے ذریعے اور کیبنٹ اور پارلیمنٹ کے جو پاور ہے اس کے بل بوتے پر ایسے احکامات جو عدلیہ کی طرف سے دیے جاتے ہیں ان کو فوری بلڈوز کر دیتی ہے۔ اب سوشل میڈیا اور مین میڈیا کے ترم خان جو بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کرتے ہیں اور ہر بات پہ سنسنی پھیلانا ان کا شوق ہے، وہ 27 اپریل پر آس لگائے بیٹھے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ کچھ انہونا فیصلہ کر دے گی۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کی 90% عوام اپنے حقوق کے بارے میں بے حس ہو چکی ہو، وہاں یہ امید رکھنا کہ ڈنڈے کے بل پر آئی ہوئی سرکار آسانی سے ہار مان جائے گی، یہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ فرض کریں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ، جو آپ سب کو علم ہے کہ دنیا کی بدنام ترین عدلیہ ہے، اگر فرض کریں وہ ہمت کر کے کسی بڑے کو نااہل کر ہی دیتی ہے اور فرد جرم عائد کر دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں اس کی مجھے تو بہرحال امید نہیں ہے، فرض کریں کہ اگر وہ یہ کر ہی دیتی ہے تو کیا یہ جو بڑا جو نااہل ہوتا ہے یا جس پہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے، کیا یہ عدالت میں پیش ہوگا اور کیا یہ عدالت کا فیصلہ مانے گا؟ موجودہ صورتحال میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جو اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو بھی اس ملک کی پاور ڈائنامکس کا بہت اچھی طرح علم ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اگر عدالت کا حکم چلنا ہی تھا تو بہت پہلے وہ کئی احکامات دے چکے ہیں تو وہ پہلے ہی مانے جا چکے ہوتے۔ اب یہ بھی شنید ہے کہ اگر اعلیٰ عدالت کے چیف جسٹس صاحب جو ان کو بار بار میسج دیے جا رہے ہیں وہ ان کو سیریس نہیں لیتے، تو پھر کیبنٹ اور پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے بذریعہ ایگزیکٹو آرڈر قبل از وقت گھر بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سیناریو جو بنتا ہے یا جو صورتحال سامنے آتی ہے، فرض کریں کہ عدالت نااہل قرار دیتی ہے اور جو باؤجی جو ان کے بڑے ہیں وہ مان جاتے ہیں اور شہباز کی قربانی دے دیتے ہیں، تو پھر ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوری طور پر زرداری کے مشورہ سے دوسرا وزیر اعظم بھی لا سکتے ہیں۔ کئی لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچکنے جو ہیں وہ سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اصل باغ دوڑ شاہ جی کی چھڑی میں ہے اور انہوں نے بہت پہلے سے صاف طور پر کہہ رکھا ہے کہ پی ڈی ایم کھل کر کھیل کھیلے، ان کو کچھ نہیں ہوگا، اور شاہ جی کی شے پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور امید ہے کہ یہ جاری بھی اسی طرح ہی رہنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سارے کھیل تماشے کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ جیسے پہلے بھی ایک بار بتلایا تھا کہ اگر عوام الناس اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آنے کا ٹھان لیتی ہے تو پھر کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ ابھی اسرائیل کی عوام نے اپنے ملک کی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں کے وزیر اعظم کو لوہے کے چنے چبوا دیے ہیں۔ نیتن یاہو صاحب ایک بہت سٹرانگ وزیر اعظم تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب عوام باہر نکل آتی ہے اور وہ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو جتنا بھی کوئی طاقتور ہو وہ سر جھکا دیتا ہے۔ اسی طرح فرانس کے عوام ہیں، انہوں نے اپنے صدر کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔
گو پاکستانی عوام اس وقت اپنے حقوق لینے کے احساس سے تقریباً عاری ہو چکے ہیں، لیکن ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایوب دور میں، بھٹو دور میں اور پھر افتخار چودھری صاحب کے لیے سڑکوں پر نکل آ کر یہی عوام کامیابیاں بھی حاصل کر چکی ہے۔ مراد سعید نے سوات کے عوام کو سڑکوں پر نکال کر آج دکھلا دیا ہے کہ اگر عوام ارادہ کر لیتی ہے اور حق لینے کے لیے باہر نکل آتی ہے تو پھر بڑے بڑوں کی جو ہے وہ کانپیں ٹانگ سکتی ہے۔ اب بہرحال دیکھتے ہیں کل اعلیٰ عدالت کیا رنگ دکھلاتی ہے، کیا کوئی نیا نوٹس جاری کرتی ہے یا قوم کو کوئی نیا لارا لگاتی ہے۔ موجودہ جو پاور ڈائنامکس ہے اس کے ہوتے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق کسی فیصلے پر عمل درآمد ہونے والا نہیں لگتا، اور اگر عوام واقعی اپنا حق لینا چاہتی ہے تو اسے از خود سڑکوں پر آنا ہوگا، اور اقتدار کے جو موجودہ متوالے یا سو کال جو رکھوالے ہیں ان کو عوام نے از خود سڑکوں پر آ کر ملک میں صاف اور شفاف انتخاب کے لیے مجبور کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ جو آپ اب چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ حال ہی میں تورخم پہاڑی تودہ گرنے کا جو حادثہ ہے اس کی یہ ہے فلم، لیکن اس حادثے میں ایک اور کرتوت سامنے آ گئی کہ سیمنٹ کے ٹرک میں چینی کی جو بوریاں ان کی اسمگلنگ کی جا رہی تھی، اور وہ بھی NLC کے زیر سرپرستی۔ دیکھ لیں کہ جو رکھوالے ہیں یا جو حکومت میں ہیں وہ کن کاموں میں ملوث ہیں۔ صرف آپ کی آگاہی کے لیے، اللہ تعالیٰ ہے جو اس قوم کو ہدایت دے یا اس ملک پر رحم کرے۔